ویڈیو کے اندر بتانا یہ مقصود ہے کہ منازل قمر کیا ہے۔ دوسری چیز ہم اس ویڈیو کے اندر یہ بتائیں گے کہ منازل قمر کتنے ہیں اور ایک منزل قمر میں کتنے درجے ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ بتائیں گے کہ ایک منزل قمر میں کتنے پدک ہوتے ہیں اور پدک کہتے کسے ہیں۔ چوتھی چیز یہ بتائیں گے کہ ایک پدک میں کتنے دقیقے ہوتے ہیں اور دقیقہ کسے کہتے ہیں۔ پانچویں چیز اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ چاند کی تاریخ اور منازل قمر میں کیا فرق ہے۔ چھٹی چیز اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں کہ منازل قمر کی نسبت بروج سے کیا ہے، کس طریقے سے کس منازل قمر کی نسبت کس بروج سے ہوتی ہے۔ ساتویں چیز یہ بتائیں گے کہ منازل قمر کی نسبت حروف سے کیا ہے، اور آٹھویں چیز جو اس ویڈیو کی آخری چیز ہوگی وہ یہ بتائیں گے کہ زمین سے منازل قمر کی پہچان کیسے کریں، یعنی کوئی آدمی زمین سے چاند کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر کیسے پتہ لگائے کہ چاند کون سی منزل کے اندر اس وقت ہے۔ تو ترتیب وار ہم اس کو ذکر کریں گے، اس کو آگے نکال کر نہ دیکھیں، نہیں تو کیونکہ اس میں باریکی بہت ہوتی ہے سبق کے اندر، کوئی پہلو اگر چھٹ جاتا ہے تو اگلی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا ہے پہلی بات کہ منازل قمر کسے کہتے ہیں، منازل قمر یہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے چاند آسمان کا ایک گول دائرہ پورا کرتا ہے، اور اپنے جب پوائنٹ سے وہ چلتا ہے اور پورا ایک 360 ڈگری کا دائرہ پورا کر کے اپنے پوائنٹ پہ پہنچتا ہے، تو یہ ایک دورہ ہوتا ہے چاند کا۔ تو اس کے 28 حصوں میں سے تقسیم کیا ہے علم نجوم والوں نے، جو فلکیات کے ماہر ہیں اس کو 28 حصوں میں تقسیم کر دیا، تو یہ منازل قمر بھی 28 ہوئی ہیں۔ بعض جو ویدک علم ہے جو غیر مسلموں کے یہاں ہیں وہ اس کو 27 میں تقسیم کرتے ہیں، اسی لیے ان کے یہاں منزلیں بھی 27 ہوتی ہیں چاند کی، لیکن ہمارے یہاں منزلیں 28 ہیں جو عربک علوم ہیں۔ تو 28 حصوں میں اس کو تقسیم کیا 360 ڈگری کو، تو یہ 28 منزلیں بن گئی۔ ہر منزل کا ایک نام دیا۔ اب چاند جب چلے گا اپنے پوائنٹ سے تو پہلے وہ شرطین میں ہوگا۔ دیکھیے ہم نے یہاں یہ جو دائرہ آپ کو دکھایا ہے اس میں ہم نے 28 منزلیں ذکر کی ہیں، پہلی منزل سے شروع کیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں تمام یہ 28 منزل تک پوری ذکر کی ہیں، اور ہر منزل کا نام لکھا ہے، اور ہر منزل کے نام لکھنے کے بعد اس کے ساتھ اس کے اعراب بھی لگائے ہیں تاکہ پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو۔ بعض مرتبہ بہت سے لوگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر، تو منزل کا وہ نام بتا رہے ہوتے ہیں لیکن نام صحیح نہیں لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کتابوں میں اس کے اعراب نہیں ملتے جو منزل کا نام ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہاں اس کو اعراب کے ساتھ دیا ہے تاکہ پڑھنے میں غلطی نہ ہو۔ یہ پہلی منزل یہاں سے شروع ہوئی ہے جس کو شرطین کہتے ہیں، دوسری بطین ہے، پھر یہاں سے یہ ترتیب وار ذکر ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں 28 کے نام لوں گا تو بہت ہی زیادہ لمبی ویڈیو جائے گی۔ تو ہم نے بتایا کہ منازل کا قمر کسے کہتے ہیں، یعنی آسمان میں جو چاند اپنا ایک دورہ گول پورا کرتا ہے یہ ایک مہینے کے اندر کرتا ہے، اپنے پوائنٹ سے جا کر دوسرے پوائنٹ پر جب آتا ہے تو کیونکہ چاند کے دو دورے ہوتے ہیں، ایک دورہ ہے اپنے پوائنٹ سے پوائنٹ پر پورا کرنا، اور دوسرا دورہ وہ ہوتا ہے جو زمین سے نظر آتا ہے جسے ہم نئے چاند سے نئے چاند تک کہتے ہیں، اردو میں اس کو ایک مہینہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دورہ 29.5 دن کا ہوتا ہے جو مہینے والا ہوتا ہے، اور یہ والا دورہ جو ہوتا ہے جو منازل والا ہے یہ 360 ڈگری پر اپنے ایک جو گول دائرے کو کرتا ہے، یہ 27.3 دن کا ایک دورہ یہ ہوتا ہے، یعنی یہ مہینہ 27.3 دن کا ہوا اور وہ والا مہینہ 29.5 دن کا ہوا۔ تو اسی لیے دونوں میں فرق ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ایک بات یہ بتائیں گے کہ منازل قمر کی جو اندر نسبتیں ہیں، یعنی چاند کے مہینے کے اعتبار سے یہ کیوں ایک ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے مہینے بھی الگ الگ ہیں اور ان کی تقسیم بھی الگ الگ ہے۔ تو چاند کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ پہلی تاریخ سے پہلی تاریخ تک ہوتا ہے، اس کو ہم کیسے پتہ کریں زمین سے کہ یہ چاند کا مہینہ ہے؟ چاند کا مہینہ جو پتہ ہوتا ہے اس کو آنکھ سے چاند کی پوزیشن کو دیکھ کر پتہ لگایا جا سکتا ہے اس کے گھٹنے بڑھنے کے اعتبار سے، لیکن قمر یعنی کس منزل میں ہے صرف وہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے متعین نہیں ہوتا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آج چاند کی پہلی تاریخ ہے تو چاند اپنی پہلی منزل میں ہوگا، جی ہاں یہ بالکل ضروری نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اور یہ کیسے ہم پتہ کریں کہ آج چاند پہلی منزل میں ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چاند کو دیکھنا ہوتا ہے وہ کن ستاروں کے قریب ہے۔ جی ہاں، یہ منزل کا تعین جو کرتے ہیں وہ چاند کو ستاروں کے ساتھ ملانے کے بعد کرتے ہیں، اور چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے وہ اس کے گھٹنے بڑھنے کے اعتبار سے طے کرتے ہیں۔ تو یہ چاند کے مہینے کے اعتبار سے اور چاند کی منازل کے اعتبار سے ایک فرق ہے۔ ضروری نہیں ہے پہلی تاریخ ہے پہلی منزل ہو، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی 6 تاریخ میں پہلی منزل آ جاتی ہے، کبھی 7 تاریخ میں پہلی منزل میں ہوتا ہے چاند،
تو کیونکہ وہ کس ستاروں کے قریب ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور چاند کے جو گھٹنے بڑھنے کی پوزیشن ہے اس کے اعتبار سے بھی منزلیں متعین نہیں ہو سکتی صرف، بلکہ چاند کو ستاروں کے ساتھ میچ کرنا ہوتا ہے، اسی لیے یہ ایک ساتھ نہیں ہوتی۔ تو 28 حصوں میں جب تقسیم کیا تو یہ 28 منازل بن گئی۔ اب ایک منزل، دوسری بات ہم نے کہی تھی کہ منازل قمر کتنے ہیں، تو یہ 28 ہو گئی۔ ایک منزل قمر میں کتنے درجے ہوتے ہیں؟ تو جب ہم نے 360 کو 28 پر تقسیم کیا تو ایک منزل 12 درجے کی ہوئی، 12.86 درجے پر ایک منزل آئی، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی ایک منزل کے درجے جو ہوئے ہیں وہ 12.86 ہوئے۔ اسی طرح ہر منزل 12.86 کی ہوئی، تو ٹوٹل یہ آپ کے سامنے 360 ڈگری کا دائرہ ہو گیا مکمل۔ یہ تقریباً اندازہ لگایا ہے، نہیں تو 12.85 کچھ اس طرح سے آتا ہے۔ تو 12.86 کی ایک منزل ہوئی، یہ ایک منزل کے یعنی درجے ہوئے 12 درجے اور 0.86 اوپر۔ اچھا درجہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک بات ہے، جیسے ہم نے کہا ہے کہ درجے بتائیں گے۔ 360 ڈگری کا جو ایک گول دائرہ ہوتا ہے تو اس میں 360 ہی درجے ہوتے ہیں، یعنی ایک ڈگری کو ایک درجہ کہتے ہیں، ایک ڈگری کو ایک درجہ کہتے ہیں۔ تو جب ہم نے 360 کو 28 میں تقسیم کیا تھا اور یہ 28 منازل بنی تھی، تو ایک منزل کے اندر 12.86 درجے آئے ہیں، تو گویا ایک منزل کے اندر 12.86 ڈگری آئی تو 12.86 ہی درجے ہو گئے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی تھی۔ تو درجہ تو ہم کہتے ہیں ڈگری کی تقسیم کو، پھر ڈگری یعنی درجے سے آگے ایک چیز اور ہوتی ہے جسے دقیقہ کہتے ہیں۔ یہ دقیقہ آپ کو بہت ہی ویدک کتابوں میں ملے گا، اور اخباروں کے اندر بھی آتا ہے کہ چاند فلاں منزل میں اتنے دقیقے پر اس درجے پر ہے، یا پھر بعض مرتبہ محبت کے عملوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ محبت کا عمل تب کریں جب چاند شرطین میں فلاں درجے پر ہو اور اتنے دقیقے پر ہو، تو یہ اور باریکی کی بات ہوتی ہے، یعنی پوری طریقے سے اس کو بتایا جاتا ہے۔ تو دقیقہ بھی سمجھیں اور درجہ بھی سمجھیں۔ جیسے ہم نے بتایا کہ درجہ تو کہتے ہیں ڈگری کی تقسیم کو، اور پھر دقیقہ کسے کہتے ہیں؟ دقیقہ کہتے ہیں ایک ڈگری کے اندر 7 دقیقے ہوتے ہیں، 60 ایک ڈگری کے اندر 60 دقیقے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اس کو اس لیے دہرا کر بتا رہا ہوں کہ تاکہ اچھے سے سمجھ میں آئے۔ اب ایک منزل کیونکہ ہماری 12.86 کی ہوئی ہے ایک منزل قمر، اور اسی طریقے سے پھر یہ 18 ہیں، تو ہر اس میں منزلیں بھی ہوئی ہیں اور دقیقے بھی ہیں۔ اب دقیقہ کہتے ہیں ایک منزل کے اندر، یعنی ایک درجے میں، ایک منزل میں تو 12 درجے ہوئے اور ایک درجے میں 60 دقیقے ہوئے۔ یہ دو باتیں واضح ہو گئی۔ پھر اسی طریقے سے اگر ایک منزل کو، جیسے یہ ایک منزل ہے، اس کے 4 حصے کیے جائیں، اس کو پدک کہتے ہیں۔ ایک منزل کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کر دیں تو اس کو پدک کہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ دیکھیے میں نے اس کے اندر نیچے لکھ کر دکھایا ہوا ہے، بہت یہ باریک انداز پر لکھا ہوا ہے۔ جیسے پہلی منزل شرطین ہے تو پہلا پدک، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ پھر اگلی منزل جو ہے اس کے بھی اسی طرح 4 پدک ہیں، 1 2 3 4، یعنی ہر منزل 4 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور ان تقسیم کو، جو ایک منزل کو 4 حصوں میں توڑ دے، اس کے 4 حصے کر دے، اس 4 حصوں کو پدک کہتے ہیں۔ پہلا پدک، دوسرا پدک، تیسرا پدک، چوتھا پدک۔ تو ایک منزل میں 4 پدک ہوتے ہیں۔ اب یہ بات بتانی ہے کہ ایک پدک کے اندر کتنے درجے ہوتے ہیں۔ ایک پدک کے اندر 3.21.5 درجے ہوتے ہیں۔ دقیقہ کیونکہ ایک درجے کے اندر 60 ہوتے ہیں، تو ایک پدک میں کتنے دقیقے ہوئے؟ ایک پدک کے اندر 192.9 دقیقے ہوئے۔ اب ایسے اس کو 4 سے آپ گنا کریں گے تو اس کا نکل کر سامنے آ جائے گا کہ ایک منزل قمر میں 717.6 دقیقے ہوئے ٹوٹل۔ ایک منزل کے اندر 717.6 کے آس پاس تقریباً دقیقے بنتے ہیں اور 4 پدک ہوتے ہیں، اور ایک منزل کے اندر 12.86 درجے ہوتے ہیں۔ یہ پوری میں نے بات بتا دی، دقیقہ کسے کہتے ہیں، درجہ کسے کہتے ہیں۔ اچھا دقیقے سے بھی نیچے کی ایک چیز ہوتی ہے، یہ بہت ہی زیادہ جو کمپیوٹر کے اندر سافٹ ویئر استعمال ہوتے ہیں اس میں وہ چیز استعمال ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ثانیہ۔ جی ہاں، وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک دقیقے کے اندر، یعنی ایک درجے کے اندر 60 دقیقے ہوتے ہیں، تو ایک دقیقے میں 60 ثانیہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بس اس سے نیچے کی چیز ہے۔ ایک درجے میں 60 دقیقے
اور 60 دقیقوں میں سے 1 دقیقہ لیں، اس 1 دقیقے کے اندر 60 ثانیے ہوتے ہیں، وہ بہت باریک ہوتی ہے، یہاں لکھنے میں نہیں آئے گی۔ تو بس یہ ایک صرف زبانی بتانے والی چیز تھی، تو میں نے ثانیہ بھی آپ کو بتا دیا، حالانکہ جلدی سے یہ کتابوں میں ملے گا نہیں، یہ سافٹ ویئر کے اندر آتی ہے یہ چیز۔ تو بہرحال آپ کے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ منزل قمر کیسے بنی، کہ ان کو 360 ڈگری کو جب 28 میں تقسیم کیا گیا تو یہ منزلیں بن گئی، پھر ایک منزل کے جب 4 ٹکڑے کیے گئے تو پدک بن گئے، پھر یہ پدک اور یہ منزل جو کہتے ہیں، ایک منزل کے اندر جتنے ڈگری ہوتے ہیں اتنے ہی اس کے درجے ہوتے ہیں، اور 1 ڈگری کے اندر 60 دقیقے ہوتے ہیں، یعنی 1 درجہ، ڈگری کو درجہ بھی ہم کہہ رہے ہیں، تو 1 درجے کے اندر 60 دقیقے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر چاند چلا پہلی منزل سے، اور وہ اس طریقے سے اس نے گھومنا شروع کیا، ان تمام منزلوں میں کو وہ گھومتا ہوا جا رہا ہے، اور 28 پر آ کر یہ یہاں اس کا ایک پورا ہو جاتا ہے مہینہ۔ تو یہ 28 کے 28 منزلوں میں گھومتا ہے۔ تو جب چاند چلتا ہے تو پہلے پدک پر ہوتا ہے یہاں، اور پہلے پدک کے اندر کون سے دقیقے پر ہے، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ اکثر تقویم جو آتی ہے، روحانی تقویمیں ہوتی ہیں، اس میں اس کو دیا گیا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ کتاب کے اندر جو عمل لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جدائی کا عمل کرنا ہے تو فلاں وقت میں کریں، چاند جب فلاں منزل میں ہو، تو عامل اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ منزل کیا ہوتی ہے، درجہ کیا ہوتا ہے، دقیقہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں ہمیں جو بتانا تھا وہ یہ بات بتانی تھی کہ دقیقہ کیا چیز ہوتی ہے، منزل کیا چیز ہوتی ہے، تو یہاں ہم نے یہ آپ کے سامنے وضاحت کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ہر منزل کا تعلق کسی نہ کسی برج سے ہے، پھر ہم نے دقیقے کے نیچے یہاں برج دیا ہے، جیسے حمل برج ہے، تو پہلی منزل کے چاروں دقیقے اور یہ پہلی منزل اس حمل میں آ گئی، پھر اسی کو اچھا یہ 12 ہوتے ہیں، برج جو ہوتے ہیں وہ 12 ہوتے ہیں۔ اب 360 ڈگری کا ایک گول دائرہ ہوتا ہے، جب 360 کو 12 پر ہم تقسیم کریں گے تو 30 ڈگری کے 12 کھانے بنیں گے۔ یہ جو کھانا ہے یہ 30 ڈگری کا ہے، یعنی ہر برج کے اندر 30 درجے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں یہ 30 درجے ہو گئے ہیں۔ اب 30 درجوں کے اندر یہ کتنی منزلیں آئیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں، 1 منزل، 2 منزل، اور پھر تیسری منزل کا 1 پدک بھی آ رہا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں یہ چاروں پدک اس میں آ گئے، یہ پھر چاروں آ گئے، پھر 1 پدک یعنی تیسری منزل کا آیا، اور 3 پدک یہ ہیں 100 میں آئیں گے۔ اتنی باریک چیز ہر تقویم کے اندر بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ اگر اس کو سمجھے ہوئے ہوں گے تو تقویم بھی آپ تبھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آگے تک ہم نے تقسیم کی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے پوری، یعنی یہ یہاں سے آخر تک 12 کے 12 برج دیے ہیں، اور پھر کس برج کے اندر کتنی منزلیں چاند کی آ رہی ہیں اور کتنے پدک آ رہے ہیں، یہ ہم نے یہاں دیا ہے۔ اس کو اچھے سے بیٹھ کر باریکی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہر برج کے ساتھ اس کا سمبل جو جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے ہم نے یہاں بنایا ہے، برج کا نمبر لکھا ہے۔ اس طریقے سے یہ پورے 12 برج ہیں، 28 منزلیں ہیں، اعراب کے ساتھ ہیں، 4 پدک ہیں۔ پھر ہر منزل کیونکہ حروف جو ہوتے ہیں عربی وہ بھی 28 ہوتے ہیں، اگر 2 یا نہ جوڑیں، 1 یا جوڑیں، کیونکہ یا دونوں ایک ہی میں شمار ہوتی ہے عام طور سے، تو 28 حروف عملیات کے اندر ابجد حوض میں استعمال ہوتے ہیں، اور منزل بھی 28 ہوئی، تو ہر منزل کے ساتھ ایک حرف کی نسبت ہو گئی۔ جیسے پہلی جو منزل ہے اس کے ساتھ الف کی نسبت ہو گئی، اور دوسری جو منزل ہے اس کے ساتھ با کی نسبت ہو گئی، یعنی جب چاند شرطین میں ہوگا تو الف والے عمل کیے جائیں گے، جن کے اندر الف سے یعنی الف کے موکل کو شمار کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے مزید وہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کس منزل میں کیا کام کیا جائے، اور کون سی منزل سعد ہوتی ہے، کون سی نحس ہوتی ہے، اور کون سی درمیانی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر مستقل ویڈیو بنائیں گے، اور 28 کی 28 منزلوں کو اس میں وضاحت سے پیش کریں گے کہ کس منزل میں آپ کیا عمل کریں۔ یہاں ہمیں سمجھانا یہ ہے کہ منزل ہوتی کیا ہے، دقیقہ کیا ہوتا ہے، پدک کیا ہوتا ہے، اور یہ کیسے نکالے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ برجوں کی نسبت کیسے ہوتی ہے، کیسے پتہ کریں کہ کون سی منزل جو ہے کس برج میں ہے۔ تو یہاں ہم نے جو یہ دیا ہے چارٹ آپ کے سامنے، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سی منزل جو ہے وہ کس برج میں ہے۔ ایک تو یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی، پھر آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی پدک کے بارے میں کہ کتنے پدک اس برج کے اندر آ رہے ہیں، پھر کس منزل کے ساتھ کون سے حرف کی نسبت ہے۔ آپ اس طریقے سے لگاتے چلے جائیں، پہلی منزل کے ساتھ الف کی ہے، اور دوسری کے ساتھ با کی، تیسرے کے ساتھ جیم کی، چوتھے کے ساتھ دال کی، اسی طریقے سے پھر یہ آگے تک ہے۔ تو یہ اوپر جو ہم نے یہاں نمبر لکھے ہیں تو منزلوں کے نمبر لکھے ہیں، پھر حرف لکھے ہیں، اور پھر حرف کے جو اعداد ہوتے ہیں ابجد حوض کے اعتبار سے وہ ہم نے یہاں لکھے ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔
تو امید ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک اب سوال یہ رہ گیا جو ہم نے شروع میں کیا تھا کہ زمین سے منازل قمر کی پہچان کیسے کریں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اگر کوئی اس کو سیکھ لیتا ہے تو وہ بہت ماہر بن جاتا ہے اور آسمان پر نظر ڈال کر وہ پہچان سکتا ہے کہ آج چاند کس یعنی منزل کے اندر ہے۔ تو اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے، جیسے برج، اس سے پہلے آپ کو برج آسمان میں تلاش کرنے ہوں گے، کیونکہ برج کیا ہوتے ہیں؟ یہ 12 برج ہوتے ہیں آسمان میں، چاروں طرف جب آدمی نظر ڈالتا ہے کسی بھی ملک سے وہ دیکھے گا تو آسمان میں ستاروں کا اس کو ایک جھرمٹ نظر آتا ہے اور اس سے مختلف شکلیں بنتی ہیں۔ حمل جو ہے پہلا جو برج کہلاتا ہے، اس سے مینڈھے کی شکل بنتی ہے، جیسے مینڈھے کے خاص طور سے آگے کے جو سینگ ہوتے ہیں اس قسم کی، یہاں ہم نے شکل بنائی ہوئی ہے، دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی شکلیں بنائی ہوئی ہیں، اس قسم کی شکلیں آسمان پر ستاروں کے جھرمٹ سے بنتی ہیں۔ اس کو پہچاننا پڑتا ہے کسی ماہر کے پاس رہ کر۔ جب آدمی یہ 12 چیزوں کی شکلیں پہچان لے تو اب آپ چاند کو دیکھیں گے کہ چاند کون سی منزل یعنی کس برج میں کہ ستاروں کے قریب ہے۔ ان 12 میں سے چاند کس ستاروں کے قریب ہے؟ حمل والے ستاروں کے، جہاں مینڈھے کی شکل بن رہی ہے، اس کے قریب ہے، یا پھر ثور والے ستاروں کے قریب ہے، یا جوزہ کے قریب ہے؟ تو پہلا تعین تو آپ یہ کریں گے کہ چاند جو ہے وہ حمل کے مثال کے طور پر پہلے ہی برج کے قریب ہے۔ اب پہلے برج میں سے کچھ ستارے اور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ 5، 10 یا 20 ستاروں سے مل کر ایک برج بنا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس میں سے ان برج کے اندر سے وہ کون سے ستارے کے زیادہ قریب ہے؟ دیکھیے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم نے فوٹو لگا دیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ برج حمل ہے مثال کے طور پر، اور اس کے قریب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ چاند کون سی ستاروں کے زیادہ قریب ہے، اس سے آپ دقیقے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلاں دقیقے پر ہے۔ مثال کے طور پر برج حمل کے اگر سرے پر ہی ہے بالکل تو پہلے دقیقے پر ہے، تھوڑا دوسرے ستارے کے قریب آیا ہے چاند تو یہ دوسرے دقیقے پر ہے، یعنی دوسرے پدک پر ہے، پہلے پدک پر یا دوسرے پدک پر ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ تہائی حصہ اس کا پار کر چکا ہے تو وہ تیسرے پدک پر ہے، چوتھائی حصہ پار کر چکا تو چوتھے پدک پر ہے۔ اس طریقے سے آپ اس کے اندازے لگا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز تھی جو آپ کو بتانی تھی، زمین سے اس طریقے سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ باقی اور مکمل مہارت کے لیے تو کسی ماہر کے پاس رہ کر آسمان کو اس کے ساتھ رہ کر سمجھنا پڑتا ہے۔ اگر ویڈیو سمجھ میں آئی ہو تو کمنٹ کے ذریعے بتائیں، کوئی سوال ہو تو کمنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ اور آگے ویڈیو آئے گی۔